الذین اتخذوا دینہم، اب دیکھو کافر، پہلے کہا تھا ظالم کون ہے، پہلے بتایا تھا ظالم کون ہے. ظالم کون تھے؟ جنہوں نے اپنے آپ کو روکا، اوروں کو روکا، دین میں ٹیڑھ نکالنے کی کوشش کی اور آخرت کا انکار کیا. یہ پہلے ڈیفینیشن مل گئی تھی ہمیں. اب یہاں کہا ہے اللہ نے جنت کی یہ نعمتیں کافر پر حرام کی ہیں. پھر کافر کی ڈیفینیشن اگلی آیت میں دوبارہ آ رہی ہے، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے اپنے دین کو بس مزہ اور کھیل بنایا ہوا تھا، جنہوں نے اپنے دین کو کبھی سیریسلی لیا ہی نہیں، بس تنزیہ لیا، مذاق لیا، کبھی اس کو سیریسلی نہیں دیا. وغرتہم الحیات الدنیا، انہوں نے دنیا کی چیزوں کو ہی اپنا مقصد بنایا ہوا تھا، وہی ان کے لیے جنت تھی، وہی ان کا سارا مقصد تھا، اسی کا وہ رات دن ذکر کرتے تھے، اس کے علاوہ کسی اور سوچ میں وہ کبھی جاتے ہی نہیں تھے. فالیوم ننساہم، تو آج ہم نے انہیں بھلا دیا ہے، کما نسوا لقاء یومہم ھذا، اسی طرح جس طرح انہوں نے اس دن کے ملنے کی ملاقات کو بھلایا ہوا تھا. وما كانوا بآیاتنا یجحدون، اور ہم نے اس لیے بھلایا ہوا ہے کہ وہ ہماری آیات کے بارے میں ہمیشہ آرگیو کیا کرتے تھے، آگے سے جواب کا حاضر جواب ہی دیتے تھے ہماری آیات کے سامنے، ہمیشہ جھگڑنے پر اتر آتے تھے جب ہماری آیات کی یاد دہانی کرائی جاتی تھی. اس سارے پیج میں جس دعا کے بارے میں آپ سے بات کر رہا تھا وہ درمیان میں ہے، جب اصحاب الاعراف نے جہنمیوں کو دیکھا اور کہا ہمیں ظالم قوم کے ساتھ نہ ڈال، اور پھر ظالم قوم کی اور کافر قوم کی ڈیفینیشن آ گئی. تو اس دعا، جب ہم یہ دعا اس دنیا میں کر رہے ہیں نا، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم یہ مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا نہ بنا جو خود بھی روکے اور اوروں کو بھی روکے، ہمیں ایسا نہ بنا جو ہمیشہ کسی نہ کسی بہانے سے دین میں کوئی ٹیڑھ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہے صحیح طریقے سے سمجھنے کے بجائے. ہمیں ایسا نہ بنا کہ ہم ایسی سوسائٹی میں بیٹھے رہیں جن کی یہ حرکتیں ہوتی ہیں اور ہم اپنے آپ کو اس سوسائٹی میں بس کمفرٹیبل کر لیں. اسی طرح ہمیں ایسا نہ بنا جو دین کے معاملے میں بس کھیل اور مذاق ہی بنایا ہوا انہوں نے، ان کے ساتھ ہمیں مت کر. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اس کا مطلب یہی نہیں ہے صرف کہ میں ایسا نہ ہوں، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ شاید اگر میری ساری سوسائٹی، میری ساری کمپنی ایسی ہے تو مجھے شاید کمپنی چینج کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر یہی میری کمپنی ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ سے مانگنا پڑے گا کہ ان کے ساتھ مجھے نہ ڈال. تو اسی لیے اور جگہ پر بھی ہے وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، کچھ لوگ ہیں جو فتنہ کھڑا کر رہے ہیں اور تم بیٹھے ان کی یہ باتیں سنتے ہو، اور اللہ ظالموں کو جانتا ہے. ظالم اس آیت میں کون ہوئے؟ جو لوگ فتنہ شروع کر رہے ہیں اور جو لوگ فتنے کو بیٹھ کے سنتے رہتے ہیں. جو پیسو کمپنی ہے وہ بھی ظالموں میں شمار ہو گئے. تو اس لیے یہاں بھی نا جو لوگ اپنے دین کا مذاق بنائے ہوئے ہیں، ان کی کمپنی بھی، ان کو آپ نارملائز کر رہے ہو اپنی زندگی میں اور ان چیزوں کو بار بار سنتے رہتے ہو تو آپ کا اس پر اثر ہوگا. وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالے رکھا ہے. اگر آپ ایسے لوگ اگر دیکھیں، اگر آپ کی کمپنی میں ایسے لوگ ہیں جو ہر دفعہ جو بات ہوتی ہے مٹیریلسٹک بات ہوتی ہے، جو بات ہوتی ہے پیسوں کی ہوتی ہے، گاڑی کی ہوتی ہے، گھروں کی ہوتی ہے، ڈیکوریشنز کی ہوتی ہے، فیشن کی ہوتی ہے، موویز کی ہوتی ہے، یہ ساری مٹیریل چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، ان کے بارے میں کسی حد تک بات کرنا تو ٹھیک ہے، انسان کی زندگی ہے، لیکن اگر ساری باتیں ہی یہی رہ گئی ہیں، کچھ اور ہے ہی نہیں، تو غرتہم الحیات الدنیا، تو بس دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا انہیں. اور اگر آپ ان کے ارد گرد رہو گے تو وہ جس طرح آپ اسموکر کے ارد گرد رہو گے تو آپ کے لنگس کے اندر اسموک جائے گا، دھواں جائے گا. تو آپ اس کمپنی میں رہو گے تو اس کا اثر آپ پر پڑے گا، آپ کے دل تک، آپ کی سوچ تک وہ بات پہنچے گی، آپ بھی ویسے ہی بن جاؤ گے آہستہ آہستہ. تو ہم نے جب یہ دعا کی ہے اور اس دعا کا اللہ نے ذکر کیا ہے آخرت کے دن، تو شاید اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہتے رہتے یہ بات سمجھ لیں کہ ایک طرف اللہ نے منظر دکھا دیا جہنم کا، ایک طرف منظر دکھا دیا جنت کا، اور بیچ میں کچھ لوگ پھنسے ہوئے ہیں. اور ابھی اس وقت قیامت کے دن نہیں، اس وقت میں بیچ میں ہوں، مجھے نہیں پتہ میں ادھر جا رہا ہوں یا ادھر جا رہا ہوں، تو مجھے ان کا سین دکھا کر اپنے بارے میں کچھ سکھا دیا. اور جو اس وقت جو دعا کرنے والی ہوگی وہ کیا ہوگی؟ لا تجعلنا مع القوم الظالمین. تو شاید اب میں زندہ ہوں، ابھی اس دنیا میں ہوں، تو مجھے اس دعا پر نہ صرف یہ اللہ سے مانگنی چاہیے پر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ واقعی میں ظالموں کے ساتھ تو ٹائم نہیں گزار رہا، اپنے آپ کو میں نے ظالموں کے ساتھ تو نہیں ایسوسیٹ کر لیا، ان کی حرکتیں اپنی حرکتیں تو نہیں بنا لی. اللہ ہمیں ظالموں سے نہ بنائے، ہمیں سے نہ بنائے، اور ان کی کمپنی سے ہمیں دور رکھے. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.